یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ پوری کائنات کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور اس پوری کائنات میں اللہ رب العزت کی حاکمیت اور اللہ رب العزت کا زور چلتا ہے۔ کائنات کا پورا نظام اللہ پاک کے ارادے سے، اللہ پاک کے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت حکم فرما دے سارا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کا حکم نہ ہو تو درخت سے ایک پتا بھی زمین پر گر نہیں سکتا۔ ہر چیز اپنی حرکت میں اللہ پاک کے محتاج ہے، ہر چیز اپنے چلنے میں اللہ رب العزت کی محتاج ہے، ہر چیز اپنی تخلیق میں اللہ کی محتاج ہے۔ پتہ اس سے یہ چلا حاکمیت اور بادشاہت اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ انسان کتنا خالق ہے اور کتنا کاسب ہے؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس شخص سے کہ بھی تم اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے اپنا ایک پیر زمین سے اٹھا لیا، اس کے بعد فرمایا کہ بھی یہ دوسرا بھی اٹھاؤ۔ تو دوسرا کیسے اٹھے؟ دوسرا تو نہیں اٹھ سکتا۔ تو فرمایا کہ بس انسان اتنا ہی ہے کہ یہ جو بھی کام کرتا ہے اس کام میں یہ اللہ رب العزت کا محتاج ہے، اور اللہ رب العزت سب کچھ کر جاتا ہے۔ اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اللہ کسی سے کوئی رہنمائی نہیں لیتا۔ جو کچھ اللہ کی منشا ہے اللہ پاک اس کے مطابق نظام کو چلاتے ہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ پاک ارادہ فرماتے ہیں بس کن کی دیر ہوتی ہے کہ وہ چیز خود بخود وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اس کو پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اور اس کائنات کا جو وجود ہے یہ کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی شخصیت کے لیے نہیں، کائنات کا وجود اللہ پاک کی وحدانیت کے لیے ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے بڑی لمبی اور وسیع زمین پیدا فرمائی، بڑا لمبا چوڑا آسمان اللہ پاک نے پیدا کیا، اس آسمان میں آتشی کرنوں والا سورج اللہ نے پیدا کیا، ضیاء پاشیوں والا چاند اللہ پاک نے پیدا کیا، جگمگانے والے ستارے اللہ پاک نے پیدا کیے۔ اسی طریقہ سے زمین کی وسعتیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی، زمین کی رونقیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی، آسمان سے اللہ نے پانی کے برسانے کا انتظام فرمایا، بادلوں کو ہنکا کر بارش برسا کر زمین کی پیاس کو اللہ پاک نے بجھایا، زمین کے سینے کو چیر کر اللہ پاک نے رزق کا انتظام فرمایا۔ زمیندار جب دانہ زمین میں ڈالتا ہے، وہ دانہ کچھ وقت زمین میں پڑا ہوتا ہے، اس کے بعد اس دانے کو اللہ پاک چھیرتے ہیں اور اس دانے سے ایک کونپل نکلتی ہے، اور وہ کونپل زمین کے سخت سینے کو چیر کر نکلتی ہے، اور جب یہ کونپل زمین کے سخت سینے کو چیر کر باہر کی طرف ظاہر ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں اس کونپل کا جو رخ ہے وہ نہ شمال کی طرف ہوتا ہے، نہ جنوب کی طرف ہوتا ہے، نہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، نہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، بلکہ اس کونپل اور انگوری کا جو رخ ہے وہ سیدھا آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ بزبان حال یہ کونپل کہہ کر ہمیں سمجھا رہی ہے کہ مجھے صرف ایک پتا نہ سمجھ بلکہ مجھے شہادت کی انگلی سمجھ۔ یہ آسمان کی طرف دیکھ کر نکلتی ہے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کر کے نکلتی ہے۔ یہ سارا نظام اللہ پاک نے پیدا کیا۔ اس سارے نظام کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ اس پوری کائنات کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کھل کر سامنے آ جائے، کھل کر آ جائے۔ لوگ بیان کرتے ہیں موضوع روایت لولا کلما خلقت الافلاک، کہ کائنات اللہ نے حضور کی وجہ سے پیدا فرمائی۔ یہ حدیث موضوع ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ جہاں بھی اسے محدثین نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد محدثین نے لکھا ہے کہ موضوع، یہ گھڑی ہوئی ہے، اس کا وجود نہیں ہے۔ بھئی اللہ قرآن میں سمجھا رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو عبادت کے لیے ہے۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ کائنات کسی شخصیت کے لیے نہیں، کائنات کا وجود اللہ کی وحدانیت کے لیے ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بھئی اس پوری کائنات کو جو وجود اللہ پاک نے دیا ہے، یہ صرف اپنی وحدانیت کو واضح کرنے کے لیے، کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ آخر اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی ذات ہے جو موجود ہے، اور اس نظام کائنات کو وہ ذات چلا رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ بڑا مشہور ہے، آپ کو علم میں ہوگا۔ دہریہ کے ساتھ مناظرہ ہوا اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، اللہ کے وجود پر۔ دہریہ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کی ذات کا کوئی تصور نہیں ہے، کائنات خود بخود چلتی ہے۔ دہریہ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی کائنات کو چلانے والی ذات وہ اللہ کی ہے اور وہ موجود ہے۔ مناظرے کا وقت ہوا، دہریہ سمندر پار رہتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، لیکن دیر سے پہنچے، تاخیر سے گئے۔ اس دہریے نے کہا کہ بھئی تاخیر سے پہنچنے کی وجہ کیا ہے، کیوں تاخیر سے پہنچے ہو؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بات اصل یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکل کر ساحلی سمندر پر آ گیا تو وہاں کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا، وہاں کوئی سواری نہیں تھی کہ جس میں بیٹھ کر میں آ جاتا۔ میں یکایک دیکھ رہا ہوں کہ خود بخود سے درخت ظاہر ہوئے، پھر خود بخود سے درخت کٹ گئے، پھر خود بخود سے درختوں کے تختے بنے، پھر خود بخود سے کشتی بنی، اور میں اس کشتی میں بیٹھ گیا اور خود بخود سے وہ کشتی چل پڑی، اور چل کر جو ہے وہ تمہارے پاس میں پہنچ گیا ہوں۔ اس دہریے نے کہا کہ بھئی یہ بات عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، درختوں کا خود بخود سے آنا کیسے ہوگا، اس کا کٹنا کیسے ہوگا، تختے کیسے بنیں گے، کشتی کیسی بنے گی، بغیر چلانے والے کی کشتی کیسی چلے گی؟ یہ تو بات ہی خراب فضول بات۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب ایک کشتی خود بخود سے نہیں بن سکتی، تختے خود بخود سے نہیں ہو سکتے، کشتی خود بخود سے نہیں چل سکتی، تو مانو نا کہ پھر پوری کائنات کا نظام اللہ کے حکم کے بغیر کیسے چلے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہاں، ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے، ہر چیز اعلان کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ہمیں اپنی توحید سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ توحید کے مقابلے میں سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل پر عمل کرنا، جو پیغمبر نے فرمایا اس پر عمل کر کے چلنا، اس کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا کر چلنا، اس کو اپنی زندگی کے لیے رہنما بنا کر چلنا۔ آپ اندازہ کریں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے، کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جو پیغمبر نے مبہم چھوڑ کے رکھا ہو، اس کا بتایا نہ ہو؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک، تخت سلطنت اور حکمرانی سے لے کر تختہ موت تک، ہر چیز کی وضاحت پیغمبر پاک کی تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ ہمیں اگر حکومت کرنی ہے تو یہ نہیں کہ ہم کافروں کے پیچھے چل پڑیں، حکومت کے نظام کو چلانے کے اصول پیغمبر نے بتائے ہیں۔
سیاست کرنی ہے، سیاست کے اصول پیغمبر نے بیان فرمائے ہیں، گورنری کرنی ہے، اس کے طریقے پیغمبر نے بتائے ہیں۔ ایک آدمی شادی کرتا ہے، شادی کے طریقے پیغمبر نے بتائے ہیں۔ ایک آدمی غم میں مبتلا ہے، غم کے موقع کی تعلیمات پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے۔ تجارت کرتا ہے، تجارت کے اصول بتائے ہیں، کاروبار کے اصول بتائے ہیں۔ کون سی چیز ہے یار کہ جس کی وضاحت شریعت کے اندر موجود نہ ہو؟ کمزوری ہماری ہے نا کہ ہم پھر غیروں کے پیچھے چل پڑے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے جنازے ہم اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ کمزوری ہماری، اور یہی تو وجہ ہے کہ جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، جام ہاتھ میں ہوگا، لوگ آئیں گے، پیغمبر پاک فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو چھوڑو، یہ اپنے لگتے ہیں، یہ میرے صحابہ کی طرح لگتے ہیں، تاکہ میں اپنے ہاتھ سے ان کو حوض کوثر کا جام پلاؤں۔ فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ لا تدری، آپ کو علم نہیں ہے، ما احدثوا بعدک، کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ کو نہیں پتا، دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھا تھا، آپ کے طریقوں پر نہیں چلے۔ پیغمبر پاک ارشاد فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر، جس نے میرے طریقے کو تبدیل کر کے رکھا اس کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو۔ اب آپ اندازہ کریں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام ساتھ میں موجود ہیں، آپ نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور ایک ٹیڑھی کھینچی۔ اس کے بعد پیغمبر صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ یارو بتاؤ، یہ دو لکیریں لگائی ہیں میں نے، ان دو لکیروں کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو سیدھی ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور جو ٹیڑھی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اللہ و رسولہ اعلم، ہمیں علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے نا، سیدھی جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا عمل ہے، اور اس پر چلو گے تو سیدھے جنت میں۔ اور یہ جو ٹیڑھی لکیر ہے یہ وہ ہے کہ جو میرے طریقے سے ہٹ کرے، جو میرے دین سے ہٹ کرے، اس پر چلو گے تو جا کر جہنم میں گر جاؤ گے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اس سے ہٹ کر چلنا اس میں ہم سب کے لیے ناکامی ہے۔ آج کل پریشانیاں کیوں ہیں، تکلیفیں کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں ہیں، کیوں ہم چیخ رہے ہیں، کیوں ہم چلا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی طریقہ اگر آپ دیکھیں اس میں پیغمبر کا طریقہ کم نظر آئے گا اور پیغمبر کے طریقے کی مخالفت زیادہ نظر آئے گی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم اس میں مبتلا ہیں۔ دکاندار دکان میں بیٹھ کے رو رہا ہے، گاہک نہیں ہے، مارکیٹ ٹھنڈی ہے، کاروبار ٹھپ ہے، لیکن پیچھے ذرا جا کے دیکھیں کہ کاروبار ہو کس طرح رہا ہے، پیغمبر نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کریں تو ہلکی کمائی کو اللہ پاک برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، ہر شعبے کو آپ دیکھتے جائیے، پیغمبر پاک کی سنت پر عمل کم ہے اور غیروں کے طریقوں پر چلنے کا عمل زیادہ ہے۔ اللہ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری جو چیز ہے توحید کے مقابلے میں، وہ شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو، سب کو پتہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وہ ذات میں ہو یا صفات میں ہو، ہر اعتبار سے۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، پر شرک کو اللہ پاک برداشت نہیں کرتا۔ مشرک آدمی کی مغفرت اللہ نہیں کرتا۔ قرآن کا صاف اعلان ہے،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے شرک کیا اللہ کا اعلان ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ لیلۃ القدر جیسی بڑی عظیم رات میں بھی اللہ مشرک کو محروم کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی مغفرت کے راستے میں اللہ دیوار کھڑی کر دیتا ہے، اس کی دعا عرش تک پہنچتی نہیں ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اس کا کوئی عمل اللہ پاک نہیں قبول کرتا۔ آج سوچیں، ہمیں ایک منصب ملے، ایک ذمہ داری ملے، ایک کرسی ہمیں ملے، اور ہمارا مقابل کوئی آ کر کرسی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، ہمارے کاموں کے اندر مداخلت کرتا ہے، ہم بحیثیت انسان برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کوئی بندہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو جب ایک معمولی سے کام میں مداخلت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کائنات کے اتنے بڑے نظام کو چلانے میں اللہ اپنے شریک کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے، جبکہ اللہ نے سب کچھ اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے۔ تو جو اللہ پیدا بھی کرے، اور پیدا جس مخلوق کو اللہ کرتا ہے وہ مخلوق عاجز ہے، تو عاجز کو اللہ پاک اپنے قوی فیصلوں کے اندر کیسے شریک کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اللہ کے غلام ہے، بندے ہیں، بندے، اور بندہ غلام ہوتا ہے، تو غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ بادشاہ کے دفتر میں جا کر ان کی فائلوں میں لکھتا رہے، بادشاہ کی کرسی پر بیٹھتا رہے، بادشاہ کے فیصلوں میں مداخلت کرتا رہے؟ بادشاہ برداشت کر لے گا؟ نہیں کرتا۔ اللہ اسی طریقہ سے برداشت نہیں کرتا۔ نظام کائنات اللہ اکیلا اپنے دست قدرت سے چلا رہا ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو مشرکین ہیں تھے نا، جو اب بھی ہیں اور اس زمانے میں بھی تھے، قرآن کریم نے جن کی مذمت کی ہے، اس وقت جو مشرکین تھے ان کی 3 قسم کی 4 قسم کی باتیں جو ان کے عقیدے کے اعتبار سے تھی، جن پر وہ لوگ قائم تھے۔ میں ابھی جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، کیونکہ آگے اس پر جو میں بات کرنے لگا ہوں، یہ بنیاد اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اگلی بات ہمیں انشاءاللہ سمجھ آئے گی اور شرک کی جڑیں کٹ جائیں گی۔ ایک ان کے ہاں لفظ استعمال ہوتا تھا شرکا کا، دوسرا ہوتا تھا شفعاء کا، تیسرا ہوتا تھا الہ کا۔ یہ 3 بڑے شرکا، شریک کی جمع ہے، شرکا شریک کی جمع ہے۔ وہ یہ جانتے تھے اور مانتے بھی تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھی بتاؤ آسمان کس نے پیدا کیا، وہ کہتے تھے اللہ نے۔ قرآن کہتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھی بتاؤ یہ زمین کس نے پیدا کی، وہ کہتے تھے اللہ نے۔ قرآن کہتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھی آسمان سے بارش کون برساتا ہے، وہ کہ اللہ نے۔ اچھا ٹھنڈی اور گرم ہوائیں کون چلاتا ہے، کہتے اللہ نے۔ زمین کے اندر نہریں کس نے چلائی، اللہ نے۔ سمندر کس نے پیدا کیے، اللہ نے۔ رات کے وقت میں جب سمندر میں کشتی پانی کے زور میں، غولوں میں، بھور میں پھنس جاتی ہے، اسے کون نکالتا ہے، خشکی پر کون لے کہا اللہ نے۔ اچھا بچے کون دیتا ہے، اللہ۔ یعنی جب یہ ساری باتیں ان سے پوچھی جاتی تھی، ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ بھئی یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کے وجود کے منکر تھے، اللہ کو مانتے تھے وہ۔ تبھی تو آپ دیکھیں اپنے بیٹوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے نہیں رکھتے؟ کیا مطلب عبداللہ کا؟ اللہ کا بندہ۔ بیت اللہ کو بیت اللہ بھی کہتے تھے، نہیں اللہ کو مانتے تھے وہ، لیکن طریقہ ان کا جو تھا وہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، نظام اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اتنا بڑا کھلا ہوا نظام ایک اللہ کی ذات کس طرح چلائے، ایک بندہ کیسے چلائے نظام مملکت؟ اکیلا تو بہت مشکل ہے، اکیلا کوئی بندہ نہیں کر سکتا، کوئی ذات انفرادی طور پر اتنے بڑے نظام کو نہیں چلا سکتی۔ تو پھر کیا ہوگا؟
پھر یہ ہے کہ اللہ نے کچھ خاص اپنے بندے پیدا کیے ہیں اور اللہ نے ان کو کچھ خاص اختیارات دیے ہیں۔ اختیارات، اب ہمارے ملک کے نظام کو دیکھیں، کسی بھی ملک کے نظام کو دیکھیں، بادشاہ وقت کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، ملک کے سارے نظام کی نگرانی کرتا ہے، لیکن بتاؤ ذرا ہر جگہ بادشاہ وقت پہنچ سکتا ہے؟ ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں، ہر تحصیل میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں نہیں پہنچ سکتا، ہر عدالت میں، ہر تھانے میں نہیں پہنچ سکتا۔ رعایا کے جتنے مسائل ہیں ان کے درمیان رابطے ہیں، واسطے ہیں، اور یہ واسطے چلتے 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 بادشاہی وقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، پھر آگے 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 بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ آپ اندازہ کریں، اگر ایک عام آدمی کا کوئی کام آ جائے، زمین کا کوئی کام ہو، کسی نے کوئی ناجائز قبضہ کیا، اس کا کیس وہ حل کرے اور بادشاہی وقت کے پاس جانا چاہے تو جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اگر کسی طریقے سے وہاں تک پہنچ بھی جائیں تو بھی وہاں سے یہ اعلان ہوگا یا یہ بتایا جائے گا کہ بھی تم اپنے مقامی کسی آدمی کے پاس جاؤ، کسی پٹواری کے پاس جاؤ، وہ کسی عدالت کے اندر جاؤ، وہاں سے کوئی اپنا مسئلہ حل کرو، وہ اس کے اوپر لکھے گا، اس کی رپورٹ بنائے گا، اور یہ رپورٹ چلتے چلتے آگے تک پہنچے گی، اور آخر میں رپورٹ میرے پاس آئے گی تو میں پھر فیصلہ کروں گا۔ اکیلا بادشاہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ واسطے ہیں، کسی بھی کام کو حل کرنے کے لیے واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ پولیس کا نظام دیکھیں، عدالتوں کا نظام، اس کے علاوہ کوئی بھی نظام آپ دیکھیں، جب تک کہ نیچے والے رپورٹ تیار نہ کرے تو اوپر والا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ یہی کہتے تھے مشرک لوگ کہ بھئی اللہ اس پورے نظام کو جو چلاتا ہے یہ اکیلا نہیں چلا سکتا، اس کے لیے خاص بندے انہوں نے پیدا کیے ہیں اور خاص بندوں کو اختیارات دیے ہیں، اور وہ خاص بندے اس کام کے اندر شریک ہیں۔ ایک عقیدہ یہ۔ دوسرا یہ تھا کہ بھئی یہ شفیع ہیں، سفارش کرنے والے، سفارش کرنے والے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ ہماری تو نہیں سنتا، لیکن ہم ان کو اپنا مسئلہ بتائیں گے، یہ آگے جا کے ہماری فائل رکھیں گے اور ہماری سفارش کریں گے۔ آج کل بھی یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھئی لوگ کہتے نہیں کہتے آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری اللہ نہیں سنتا، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کی اللہ سن لیتا ہے۔ لوگ کہتے نہیں کہ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور وہ جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ بھی لا کے ہماری جیبوں میں ڈال دیا کرو، فیسیں ہمیں دے دیا کرو، ہم تمہارے لیے کیا کریں گے؟ بیڑا پار کر دیں گے۔ اور آج بھی یہی کہا جاتا ہے، آج بھی یہی کہا جاتا ہے۔ یہ ہم مولویوں نے بھی کام خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ جی لاؤ پیسے ہمیں دو، ہم اتنی قرآن خوانیاں تمہارے لیے کروا دیں گے، اتنے بچوں سے ہم پڑھوا دیں گے، تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ کہتے نہیں کہتے؟ اور ہم آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مولوی اگر نماز کا مسئلہ کسی کو بتائے تو اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہہ دے کہ بھی پیسے لا کے جمع کرو ہم دعا کر دیں گے، بگڑی پار ہو جائے گی، تو پھر سب اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہو جاتے۔ یہی عقل اللہ پاک نے دی ہے، ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، مجھے کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو نہ گواہ بناؤ، میں تو تمہارے لیے تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم مانگ کو تو دیکھو، مانگو تو صحیح، نہ دوں تو پھر گلا کرنا۔ اللہ نے تو راستہ بتا دیا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ ہم ان کو اپنا سفارشی بناتے ہیں
یہ اللہ کے ہاں سفارش کر کے ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور یہ جو ہم ان کے آگے جاتے ہیں نا، درخواست کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس طریقے کو انہوں نے عبادت سمجھا تھا، اس طریقے کو عبادت سمجھا۔ یہ جو پیر، یہ جو مرشد، پتہ نہیں کیا کچھ، یہ اس طریقے کو عبادت سمجھ کے کر رہے تھے۔ وہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو مسترد کر دیا، اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ نہ کسی کو سفارشی بناؤ، نہ کسی کو اپنا وکیل بناؤ، نہ کسی کو اپنا کسی اور طریقے سے، کوئی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کالا ہے، اللہ اس کے بھی قریب ہے، گورا ہے اس کے بھی قریب ہے، گنہگار ہے اس کا بھی قریب ہے، نیک ہے اس کا بھی قریب ہے۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب ہم نے اپنا عقیدہ دیکھنا ہے اور نتیجہ پھر آخر میں نکلے گا اس کا۔ واسطوں کا انکار ہوا نا، کہ واسطے بنانے کی ضرورت ہو، واسطے بنانے کی ضرورت ہو، اللہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سن لیتا ہے، وہ کسی کو نہیں برداشت کر۔ واسطے تو ہم بھی مانتے ہیں، واسطے ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے علم اتارا حضرت جبرائیل کے واسطے سے، بارش برساتا ہے میکائیل کے واسطے سے، موت دیتا ہے اسرائیل کے واسطے سے، ہم علم حاصل کرتے ہیں استاد کے واسطے سے، ہم دنیا میں آئے پیدا ہوئے ماں باپ کے واسطے سے، بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے ڈاکٹر کے واسطے سے۔ واسطے ہم مانتے نہیں مانتے کہ اللہ نے اپنی پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اختیارات تقسیم کیے ہیں، کیے نہیں کیے؟ یہ اب جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ آپ سب مانتے نہیں مانتے؟ یہی چیز ہم مانتے ہیں نا کہ بے بارش کی ذمہ داری حضرت میکائیل کو ہے، کسی کو مارنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل کو ہے، علم اتارا وحی لے کر آئے جبرائیل کے واسطے سے۔ یہ واسطے ہے یا نہیں؟ اللہ براہ راست تو نہیں آئے نا، کسی کے واسطے سے ہوا۔ پیدا کون کرتا ہے؟ بولو یار، پیدا کون کرتا ہے؟ لیکن یہاں تو سلسلہ کچھ اور ہے، بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے، براہ راست تو اللہ نہیں آیا، واسطہ ہوا نا۔ قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں، کسی مدرسے میں جانا ہوگا، کسی استاد کے سامنے جا کے بیٹھنا ہوگا، استاد سے سیکھنا ہوگا، بندہ جا کے آگے عالم بنے گا، تو اس کو عالم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کس کے واسطے سے؟ استاد کے واسطے سے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لیکن بیمار ہو جاتا ہے بندہ، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، دوائی کھاتا ہے، اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو واسطہ کون بنا؟ ڈاکٹر بنا۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بابا واسطے تو اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں۔ پھر بتاؤ مجھے ذرا، وہ مشرکین جو واسطے بناتے تھے، واسطے تو ہم بھی بناتے ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ سمجھنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ سمجھنے والی بات ہے۔ یہ ہم نہیں کہیں گے کہ وہ مشرکین تھے واسطے مانتے تھے تو بات ختم، ڈائریکٹ اس پہ کام نہیں چلے گا، واسطے ہم بھی مانتے ہیں۔ اب جواب یہ ہے کہ موحد اور مشرک میں فرق یہ ہے کہ مشرک واسطے مانتے تھے لیکن ان واسطوں کو الہ سمجھتے تھے۔ جی، شرک شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ وہ جو 5 نیک آدمی تھے وہ مر گئے، اس کے بت بنائے، پھر ان کو معبود سمجھا، اسی سے مانگنا شروع کیا، واسطے بنائے، لیکن ان واسطوں کو مشرکین الہ سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ الہ سمجھتے تھے۔ اور ہم یہ جو واسطے مانتے ہیں ہم ان کو الہ نہیں سمجھتے، الہ نہیں سمجھتے۔ نمبر 2، مشرکین نے اللہ کی حکومت
اور انسان کی حکومت، ان دونوں کو ایک سمجھا، لیکن ہم اللہ کی حکومت انسان کی حکومت پر قیاس نہیں کر سکتے، ہم قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بادشاہ کو اپنی رعایا کا علم نہیں ہوتا کہ کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون بیمار ہے، کون کس حال میں ہے، بادشاہ کو رعایا کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو اپنی رعیت کا علم ہے، کون بیمار ہے، کون صحت مند ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون کس حال میں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ تو یہ فرق سمجھ آ گیا۔ اب تیسری جو چیز ہے وہ بدعت ہے۔ بدعت توحید کے مقابلے میں شرک آ گیا، اور سنت کی میں نے آپ سے عرض کی ہے تو سنت کے مقابلے میں بدعت ہے۔ بدعت کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے، اصول ہے کہ بدعت ہمیشہ نیکی کے روپ میں آ جاتی ہے، جی نیکی کے راستے سے بدعت آتی ہے۔ ہر وہ طریقہ کہ جو طریقہ پیغمبر نے نہ بتایا ہو، نہ اس پر عمل کیا ہو، نہ صحابہ نے عمل کیا ہو، اور آدمی اس پر چل کر اسے دین سمجھ کے کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بدعت کل عبادت لا کل عبادت، کہ ہر وہ عبادت کہ لا يتعبد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، جس پر اصحاب محمد نے عمل نہیں کیا تم نہ کرو، وہ نہ کرو۔ کیوں؟ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، اس لیے کہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں بعد میں آنے والوں کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فاتقوا اللہ یا معاشر المسلمین، مسلمانوں اللہ سے ڈرو، وخذوا طریق من کان قبلکم، اور پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے طریقے پر عمل کرو، بس یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت من ابتدع بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی چیز کو ایجاد کر کے بدعت پھر اس کو اچھا سمجھے، دین سمجھے، اس پر عمل کرے، گویا کہ اس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت میں خیانت سے کام لیا ہے۔ یہی تو ہے بدعت ہے، اور کیا چیز؟ یہی تو ہے کہ بھئی پیغمبر نے طریقہ نہیں بتایا لیکن خود سے آدمی بنا بنا کے اس پہ چلتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس کا علم ہی نہیں تھا، یا آپ کو علم تھا لیکن آپ نے بتایا نہیں، تو یہ آدمی بڑا آ کے اس کے اوپر چل کے عمل کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ عید والے دن ایک آدمی عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ عید والے دن عیدگاہ میں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد نفل جائز ہو نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے بالکل جائز نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں جائز نہیں ہے، البتہ گھر کے اندر جا کر نفل نماز پڑھ سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دیکھا نا وہ نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بھی نماز نہ پڑھو، پیغمبر نے منع کیا ہے۔ اس آدمی نے جواب کیا دیا، اس آدمی نے کہا کہ یا امیر المومنین انی اعلم ان اللہ تعالی لا يعذب علی الصلاۃ، میں جانتا ہوں کہ اللہ مجھے اس نماز کے اوپر سزا نہیں دے گا، کیونکہ نماز پڑھنا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ۔ وہ کیا سمجھ کے پڑھ رہا تھا؟ ثواب۔ کیا سمجھ کے پڑھ رہا تھا؟ ثواب سمجھ کے پڑھ رہا تھا کہ بھی میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اسے روک رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ امیر المومنین نے بڑی گہری بات ارشاد فرمائی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ انی اعلم لا یصیب علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یحث علیہ۔ پیارے یہ بات یاد رکھو کہ جو کام پیغمبر نے خود نہ کیا یا اس کام کے کرنے کی ترغیب نہ دی، میں بھی جانتا ہوں کہ اس کام کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، لہذا فتکون صلاتک عبثا، تیری نماز فضول ہے، والعبث حرام، عبث چیز حرام ہے،
فلعلہ تعالی یعذبک، اب اللہ ضرور تجھے اس پر عذاب اور سزا دے گا۔ کیوں؟ بمخالفتک لرسولہ، کہ تم نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ گہری بات ہے یا نہیں؟ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو کام رسول کے کرنے کے مطابق ہو جائے اسے دین کہا جائے گا، اور جو رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اپنی طرف سے ہو، اسے بدعت۔ اور دین پر عمل کرنے میں ثواب ہے، اور بدعت پر عمل کرنے میں کیا ہے؟ گناہ ہے۔ بدعت پر عمل کرنے میں گناہ ہے۔ اس لیے پیغمبر پاک نے فرمایا کہ بدعتی آدمی کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ ترمذی کی حدیث ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ آج کل اگر کسی کو کہا جائے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو سامنے سے جواب ملتا ہے کہ آیا بڑا مولوی، اب مسئلے سمجھا رہے ہیں ہمیں، یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہم دیکھ کے چلے آ رہے ہیں۔ بھئی جب مولوی بتاتا ہے تو مولوی کوئی پاگل تو نہیں ہے نا کہ وہ اسے علم نہیں ہے، وہ آپ کو ویسے بتا رہا ہے۔ اس کو علم ہے تو اس لیے آپ کو سمجھا رہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی کام دین سے خلاف ہو ہٹ کر